تو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کے علوم کے جو ہے نا وہ حامل ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کے علوم کا حامل انہیں کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مخلوق کی ہدایت کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے، اور خدا سے بیگانہ لوگوں کو خدا سے ملانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور لوگوں کو مقصد زندگی بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی طرح اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اولیاء اللہ اور علماء صالحین کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور وہ جب تک دنیا باقی رہے، حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک امت میں ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کو بادشاہ وقت کا ظلم بھی اور کائنات کی کوئی چیز بھی انہیں مٹا نہیں سکے گی، انہیں ختم نہیں کر سکے گی، اور یہ حق پر جو جماعت ہوگی وہ اہل اللہ کی، وہ ہمیشہ قیامت تک باقی جو ہے نا رہے گی۔ تو لہذا جب یہ ختم ہو جائے گی تو دنیا کا اختتام کا وقت ہوگا۔ تو ہر زمانے میں اولیاء آتے رہیں گے۔ یہ بات اور ہے کہ اولیاء کے مراتب میں فرق ہوگا اور اولیاء کے درجات میں فرق ضرور ہوگا، لیکن اولیاء ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت اس زمانے میں بھی پیدا ہو، ضروری نہیں ہے، کیونکہ زمانہ جو قیامت کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو وہاں انحطاط پیدا ہوتا جائے گا، ایمانی طور پر بھی، عمل صالح کے طور پر بھی، ہر علمی طور پر بھی، ہر اعتبار سے۔ تو لہذا اولیاء ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن ہر زمانے میں غوث پاک جیسا ولی ہو یہ ضروری جو ہے نا نہیں ہے، ناممکن نہیں، ضروری نہیں ہے، سمجھے؟ تو لہذا اولیاء ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن درجات ان کے جو ہے نا مختلف رہیں گے۔ علماء صالحین، اولیاء اللہ، یہی جو ہے نا یہ طبقہ اور یہ جماعت، یہ جو ہے نا ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گی، جو حق کا بول بالا کرتی رہے گی اور باطل کی سرکوبی جو ہے نا کرتی رہے گی۔ انہی اولیاء کاملین میں سے اور علماء صالحین میں سے ایک شخصیت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بھی ہے، جن کا آنے والے اتوار یعنی 6 رجب المرجب کو عرس شریف بھی ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، عرس شریف کی جب بات آئی ہے تو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے قبل عرس شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار کا عرس ہوا تھا کیا، صحابہ کا عرس ہوا تھا کیا، اور جو ہے نا فلاں کا عرس ہوا تھا کیا، فلاں کا عرس ہوا تھا کیا۔ دیکھیے، عرس کوئی تقریب کا نام نہیں ہے، عرس کوئی تقریب کا نام نہیں ہے، کوئی فنکشن کا نام نہیں ہے، یا کوئی جو ہے نا بازار میلے کا نام نہیں ہے عرس، یا جھولے وغیرہ اور جو ہے نا ایک ایگزیبیشن کے ٹائپ میں جو ہم سجاتے ہیں، اس کا نام عرس نہیں ہے۔ عرس کس کو کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ولی کا جس دن انتقال وصال ہو جائے اس دن کو عرس کہا جاتا ہے، اور وہ عرس تو سرکار کی زندگی میں بھی آیا، خلفاء راشدین کی زندگی میں بھی آیا، اور صحابہ کی، اولیاء کی زندگی میں بھی آیا۔ تو وہ اس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں، عرس کے معنی خوشی کا دن، عرس کے معنی کیا ہے؟ خوشی کا دن۔ کیوں خوشی کا دن کیوں ہوتا ہے؟ اللہ والے جب اس دنیا میں آتے ہیں، یہ دنیا والوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے ایک مخلوق ہدایت پا لیتی ہے۔ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جو ہے نا وہ ان سے خدا سے ملنے کا اور خدا کی بارگاہ میں ان کے انعامات و اکرامات سے سرفرازی کا دن ہوتا ہے، وہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو عرس کہتے ہیں۔ جب کوئی بزرگ پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جشن ولایت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا اس دنیا میں آنا یہ ہمارے لیے جشن ہے، کیونکہ وہ ہدایت، ان کی ہدایت سے ہمیں سرفرازی ملی، اور ان کا اس دنیا سے جانا یہ ان کے لیے خوشی ہے، اس کو عرس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ عرس کے الفاظ بھی اپنے نہیں ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ، جب اس میں قبر میں سلا دیا جاتا ہے، فرشتے منکر و نکیر آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ جو ہے نا کہ تیرا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، فلاں فلاں سوال جب کرتے ہیں فرشتے، تو وہ جب جواب دے دیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظها الا احب اہلہ، سمجھے؟ لا یوقظها الا احب اہلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو ہے نا اے اللہ کے نیک بندے، تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے محبوب ترین شخص یعنی دلہے کے کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو عربی میں شادی کے دن کو عرس کہتے ہیں، اور دلہن یا دلہے کو عریس کہتے ہیں۔
عریس. تو شادی کا دن چونکہ بندہ شوہر ایک دو اجنبی لوگ ایک بیوی ایک شوہر سے ملتی ہے اور شوہر بیوی سے ملتا ہے تو شوہر اور بیوی کے وصال کا دن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے تو ہم اس کو شادی کہتے ہیں یا عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں عرس کہتے ہیں جو ہے نا. تو لہذا اسی طرح مخلوق اور خالق بندہ اور خدا محبوب اور محب جب دونوں ملنے کا دن ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو عرس کہتے ہیں. اور عرب حدیث میں جو ہے نا اس کے لیے عریس کا لفظ لایا گیا ہے. کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو اللہ کے نیک بندے کے وصال کا دن ہوتا ہے اس کو اس دن کو عریس کا نام اس کو عریس اس دن اس کو عریس یعنی دلہا کہا جاتا ہے. تو کسی کو بھی دلہا کس دن کہا جاتا ہے؟ شادی کے دن کہا جاتا ہے. تو شادی کا دن جو ہوتا ہے وہ عرس ہوتا ہے. تو عرس کا مطلب یہ سب باجے دھاجے یہ ناچ گانا یہ عرش یہ فلاں 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 یہ مرفع یہ ناچنا یہ اس کا نام عرس نہیں ہے. آپ کسی بھی جامعہ سے فتویٰ بلکہ جامعہ نظامیہ کا خود فتویٰ ہے کہ عرس اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو ہے نا باجے بجائے میلے لگائے اور وہ کرے یہ کرے. اور یہ عرس کا جو ہمارے پاس سلسلہ نکلا ہے 4 دن ایک دن سندل ایک دن چراغاں ایک دن بداوا ایک دن خل یہ سب چیزیں یہ کوئی بھی چیزیں آپ کو سابق میں نہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ملتی ہیں نہ غوث پاک کے زمانے میں ملتی ہے بعد میں یہ اپنی ایجاد کردہ دن ہے. تو وصال بزرگ کے وصال کا جو دن ہوتا ہے خواہ وہ اللہ والوں کے وصال کا دن وہ ان کے لیے عرس یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے کیونکہ خدا سے ملاقات کا دن کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ دن وہ جو عرس کا دن ہے وہ سرکار کی زندگی میں بھی آیا خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی آیا صحابہ کی زندگی میں بھی آیا اہل اللہ کی زندگی میں بھی آیا. تو پھر عرس تو ہے ہی وہ عرس اگر اس کا نام ہے تو نہیں ہے یہ سرکار کے پاس بھی نہیں آیا صحابہ کے پاس بھی نہیں آیا اولیاء کے نام پاس بھی نہیں آیا. اور عرس اس کو کہتے ہی نہیں ہے. عرس اس کو جو ہے نا کہتے ہی نہیں ہیں. عرس کہتے ہیں خوشی کے دن کو. خوشی کا دن اس لیے کہ ان کے وصال کا دن جو ہے نا اللہ سے ملنے کا دن ہوتا ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے کیا کرتا ہے ملاتا ہے. اس دنیا سے منتقل ہو گیا تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. خدا کی عنایتیں کرام بزرگیاں جو جزا جو وعدے اللہ نے ان سے کیے ہیں وہ اس دن ملنے کا دن کیا ہوتا ہے اس دن ہوتا ہے. تو لہذا عرس اس معنی میں سرکار کا بھی ہے صحابہ کا بھی ہے خلفائے راشدین کا بھی ہے اہل اللہ کا بھی ہے. عرس یہ میلے کے معنی میں اگر لیتے ہیں تو یہ کس کا بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. یہ میلے کو عرس نہیں کہتے میلے کو عرس نہیں کہتے. یہ دکانہ لگانا عرس نہیں ہے. یہ باجے تاشے عرس نہیں ہے. یہ خلاف شریعت حرکتیں کرنا یہ جو ہے نا عرس جو ہے نا نہیں ہے. بلکہ عرس اس چیز کو کہتے ہیں عرس کا مفہوم خوشی کا دن جو ہے نا خدا سے وصال اور ملنے کا دن. تو سرکار بھی ملے سرکار کا بھی عرس ہوا صحابہ بھی ملے وہ بھی عرس اس معنی میں اگر لیں گے تو سب کا ہوا عرس. آج ہمارا جو مفہوم ہے ہمارے درمیان وہ کہے کہ اس کا بھی نہیں ہوا. تو ضمناً عرس کی بات آئی تو میرے سامنے ایک بات آئی تھی کہ جو ہے نا تو سرکار کا جو لوگ نہیں مانتے عرس وغیرہ کو وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا عرس ہوا تھا کیا صحابہ کا عرس ہوا تھا کیا. تو پھر سرکار کا صحابہ کا نہیں ہوا تو تمہارا عرس کیسا ہوا. تو دونوں بھی عرس کو نہیں سمجھے. عرس کرنے والا بھی نہیں سمجھا اعتراض کرنے والا بھی نہیں سمجھا. دونوں بھی خالی پیٹ ہے نہار پیٹ ہے دونوں بھی. عرس کا صحیح مفہوم عرس کا اگر صحیح مفہوم اعتراض کرنے والا سمجھتا تو وہ اعتراض نہیں کرتا تھا. عرس کا صحیح مفہوم انجام دینے والا کرنے والا سمجھتا تو یہ باجے تاشے وغیرہ کیا کرتا وہ نہیں بجاتا. ختم قرآن کرتا درود شریف پڑھتا ان کی عظمتیں بیان کرتا وہ صاحب مزار کی سیرت بیان کرتا ان کی تعلیمات بیان کرتا مخلوق کو بتاتا کہ یہ بزرگ نے زندگی ایسی گزاری ہے لہذا تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو. اگر حقیقت میں مفہوم یہ سمجھتا. اب وہ سب کیا ہو گیا معلوم ہے پوٹا تپل اور دنیا داری آج سب کو جو ہے نا ہو گئی. تو لہذا نہ وہ عرس کو سمجھ سکا اعتراض کرنے والا نہ عرس منانے والا عرس کو سمجھ سکا. عرس کو حقیقی معنی میں سمجھا ہے. آپ نظامیہ کا عرس دیکھیے شیخ الاسلام بانی احمد کا عرس عصر کے بعد ختم قرآن ہوتی ہے مغرب کے بعد جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے. 1-2-3 عنوانات پر عربی میں اردو میں انگلش میں اس حالات میں جو ہو رہے ہیں اس پر ایک تقریر ہوتی ہے شریعت کی روشنی میں بات بتائی جاتی ہے دستار بندی حفاظ کی ہوتی ہے. خیر وہ ایک ضمناً پروگرام نظامیہ کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں عرس کتنا ہوتا ہے بانی جامعہ کا عرس 4 دن نہیں بلکہ 1 دن عصر سے لے کے مغرب تک عرس ختم قرآن دعائے ختم فاتحہ سلام چادر گل اتنا عرس 1-2 گھنٹے کا عرس. اس کے بعد جو مدرسے کا عرس کی برکت سے مناسبت سے چونکہ بانی کا عرس ہے مدرسہ آپ نے قائم کیا ہے اس مناسبت سے ایک علمی جلسہ بھی کیا کیا جاتا ہے رکھا طلبہ کو سند بھی اسی وقت کیا کی ہے اس مبارک موقع کی مناسبت سے دی جاتی ہے. وہ ایک ضمنی چیز ہے. وہ آج بھی بعض بارگاہ ایسی ہے جہاں پر اسی انداز میں مولانا ابو الوفا الافغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس دیکھیے عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس دیکھیے. یہ ہے عرس.
اگر ہم ایسا عرس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اعتراض کرنے والے کو اعتراض کا موقع ہی نہیں ملے گا. سب سے زیادہ اعتراض کرنے کا موقع ہم ہی دیتے ہیں. اور باطل کیا کرتا ہے، اس کا غلط فائدہ اٹھا کر بھولی بھالی عوام جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ان کو کیا کر دیتا، بھٹکا دیتا. اور ہمارے لوگ بھی ایسا جاتے ہیں، میڈیوں کے ایسا چلے جاتے ہیں. ایک معمولی سیل فون رونا رہا تو 4 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، مگر سامنے والا کیا بات بول رہا ہے اس کو 4 لوگوں سے علماء سے مشورہ نہیں کرتے. پہلے یہ بھی دیکھنے کی ہم زحمت نہیں کرتے کہ وہ عالم بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے. جا کے کوئی سفید کوٹ پہن لے کے آ گیا، آلہ ڈال لے کے آ گیا تو اس کا علاج کراتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بول کے چلے جاتے ہیں. نہیں جاتے، دیکھتے ہیں اوپر بورڈ پہ MBBS ہے نہیں ہے، اگر ہارٹ کا بتانا چاہتے ہیں کارڈیولوجسٹ ہے نہیں ہے. وہاں سب جسم کی جو ہے نا معاملے میں پوری تحقیق کر لیتے ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں کیا کرتے ہیں معلوم؟ بچی کو دینا رہا تو دیکھتے ہیں کیا یہ ہے نہیں ہے، ان بچہ کیسا ہے، کھانے پینے کی عادت ہے نہیں ہے، اس کو کماتا نہیں کماتا، ویل سیٹلڈ ہے نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب دیکھتے. لیکن ایمان دیتے وقت نہیں دیکھتے کہ وہ جاہل ہے، عالم ہے، ہدایت یافتہ ہے، غیر ہدایت یافتہ ہے. جبکہ حدیث میں ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ علم کیا ہے معلوم ہے، دین ہے، تمہارا دین ہے. یہ علم دین جو ہے صرف علم نہیں ہے، یہ نالج نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا دین ہے. کس سے لے رہے ہو وہ دین دیکھو. تو ہم اسی طرح یہ جاہل جو ہے نا مجاوروں کے پاس جاتے وقت اور ان کے اندھی عقیدت میں جاتے وقت بھی ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ان کیسا ہے، واقعی اللہ والا ہے نہیں ہے، کیا ہے نہیں ہے، علم ہے نہیں ہے، تقویٰ ہے نہیں ہے، صاحب مزار جس کا وہ خاندان سے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ان کے نقش قدم پر ہے نہیں ہے. نہ وہ دیکھنے کی توفیق ہوتی، نہ یا جو ہے نا باطل غلط کے پاس، بدعقیدہ کے پاس جاتے وقت بھی نہیں سوچتے کہ وہ عالم ہے نہیں ہے، کم از کم علمی قابلیت ہے یا نہیں. سب بہروپیوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، حقیقت پسندی ہمارے اندر نہیں ہے. تو حقیقت پسندی اپنے اندر پیدا کیجئے. جو ہے نا شو کو دیکھ کے، رنگ کو دیکھ کے خوش ہو جانا یہ بچوں کا کام ہے، حقیقت کو دیکھنا کام نہیں ہے. کھلونوں کو دیکھ کر خوش ہونا، رنگین کھلونوں کو دیکھ کر خوش ہونا یہ بچوں کا مزاج ہے، بڑوں کا مزاج نہیں ہوتا. بڑے حقیقت کو دیکھتے ہیں، سمجھدار عقل مند لوگ حقیقت کو دیکھتے ہیں. تو اپنے اندر حقیقت پسندی کو پیدا کیجئے. بہروپیوں کو دیکھ کر یا جو ہے نا خالی زرق برق لباس کو دیکھ کر، رنگ کو دیکھ کر، کلر کو دیکھ کر دھن بل کے کیا ہے معلوم آپ اندھے مت پڑیے. حقیقت میں اللہ والا کے قدموں میں اگر آپ پڑھیں گے بھی تو کم از کم ہدایت تو مل جائے گی، خدا سے وابستگی مل جائے گی. جو ہے نا جو دنیا داروں کے اس میں پڑھیں گے تو سوائے گمراہی کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. تو بہرحال میں بتانا یہ مقصود ہے کہ غوث خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف ہے. تو عرس پہ بھی جو بات ہوئی تو عرس کی حقیقت کیا ہے میں نے بھی آپ کے سامنے سمجھا دی. تو جو میں نے جو عرس کا مفہوم بتایا ہے اس حساب سے سرکار کا بھی عرس ہوا ہے، خلفائے راشدین کا بھی عرس ہوا ہے، صحابہ تابعین اور اہل اللہ کا بھی کیا ہوا ہے، عرس ہوا ہے. ہم جو عرس سمجھ رہے ہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہوا. تو لہذا نہ اعتراض کرنے والے نے عرس کو سمجھا، نہ عرس منانے والے نے عرس کے مفہوم کو کیا کیا، سمجھا. اب جانے والوں کو تو بہانہ چھیڑا ہے، سمجھے. ہمارے پاس انسان مزاج کیسا ہے، وہ تو جو نفس کے مطابق ہے اس کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں. تھوڑا سا سہارے کی ضرورت رہتی، دینی سہارا مل گیا تو بس، تھوڑا سا بات مل گئی، فضیلت نسبت کچھ بھی مل گئی تو ہم بتائیں اس میں کیا ہے معلوم ہے، اپنی پوری خواہش وہ نسبت و تبرک کے اس میں کیا کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس نسبت اور تبرک جو ہے نا ایک ایسا عنوان ہے جس کی بنیاد پر سامنے والے کی ٹوپی، کرتا، پائجامہ، سب چپل سب اتار سکتے ہیں. آگے بھی نہیں بولتا میں، وہ بھی اتار لے سکتے. ارے نسبت کو دیکھ رہے ہیں مگر نسبت والے کی کیا تعلیمات ہے وہ بھی دیکھو. اس چیز کو جس کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوگی اس کی ذات کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے. خالی پٹا چپل کو پیٹ بھرنے اپنے فائدے کے لیے، اپنے جو ہے نا پیر و مرشد کے چپل اچھے دکھے، ٹھیک ہے، جو ہے نا حضرت کے چپل اچھے دکھ رہے اصل پسند آ گئے، تبرک بول کے لے لیے. اچھے دوسرے لا کے دے کے لے تبرک بول کے خالی لے رہا، اچھا لا کے دے تبرک، یہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال میری باتیں آپ لوگوں کو کڑوی جو ہے نا معلوم ہو رہی، لیکن حقیقت یہ ہے، سمجھے. حقیقت یہ ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ مجھے اچھا کہیں یا برا کہیں، اس میں کوئی ہونے والا جو ہے نا نہیں ہے. تو نا جو حقیقت آئینہ دکھانا یہ سرکار کا حدیث ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. جس طرح آئینہ آپ کے چہرے کے نقائص کو بتاتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے چہرے کے کیا کریں، نقائص کو بتائیں. آپ مجھے بتائیے، مجھے اگر میرے میں کوئی خرابیاں ہیں یقیناً میں اس کی اصلاح کر لیتا ہوں بالکل کھلے دل سے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا عالم ہے یا غیر عالم ہے، اگر ان بات صحیح بول رہا ہوں میں بالکل اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پورا مستند شخصیت ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں بالکل صحیح راستے پہ ہوں، یہ نہیں، بلکہ اصلاح آپ کے اندر کوئی خرابی دکھے، میں بتا رہا ہوں تو میرے اندر کوئی خرابی ہے آپ بتائیے.
بلکہ میں اس کے لیے خوش دلی سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے نا تیار ہوں، اور میں اس کو جو ہے نا اصلاح کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ یہ میرا مطلب، میں یہ کسی اس مقام پر سے جو بول رہا ہوں ایک جو ہے نا ایک حاکمانہ انداز لے کر نہیں بول رہا ہوں، ایک مصلحانہ انداز لے کر بات کر رہا ہوں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کا جو معاملہ ہے اس انداز میں میری آپ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ آپ لوگ عیبدار ہیں، میں پاکیزہ ہوں، میں آپ کے عیب کو دھونے کے واسطے بیٹھا ہوں، میں دھو بھی نہیں ہوں۔ میں بھی ایک جو ہے نا آپ کی طرح ایک انسان ہوں، میرے اندر بھی قصور ہے، میرے اندر بھی کوتاہیاں ہوں گی۔ آپ اگر وہ مجھے دیکھتے ہیں تو بتلائیے، آپ کے اندر جو ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ میں یہ بتانے کا مقصد بھی میرا کوئی ذاتی نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ میرے کو ہدیہ نہیں دے رہے، یا میرے ہاتھ نہیں چوم رہے، میرے پیر نہیں چوم رہے، یہ جو ہے نا اس لیے نہیں بول رہا ہوں، میں غصے میں نہیں آ رہا ہوں۔ وہ فلاں صاحب کے پاس جا کے وہاں ہاتھ چوم، ان کی دکان زبردست چل رہی، میری دکان نہیں چل رہی، اس لیے نہیں بول رہا ہوں، میرے کو دکان کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، اور میں ہاتھ پیر چومنا پسند بھی نہیں کرتا، اور ہٹاتا بھی اس لیے نہیں کہ سامنے والے کے دل کو دل آزاری نہ ہو، ورنہ میرے کو کوئی اچھی پسند آنے والی چیز میرے دل میں پسند نہیں آتی، کیونکہ جب بھی کوئی ہاتھ چومتا ہے تو میرے دل میں شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنی ذات کو جب دیکھتا ہوں تو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ تواضع عاجزی ان کی ساری کی باتیں نہیں ہے، یہ عام بات ہے، کوئی کھلی بات ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے، یہ کوئی چھپا کے یا پردے میں رکھ کے یا اس پہ جو ہے نا کشتی پوش اڑا کے رکھنے کی باتیں جو ہے نا نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آج میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بتلانا جا رہا تھا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کو اللہ نے وارث نبی بنایا تھا، انبیاء کے وارثین میں سے تھے۔ تو آپ کا جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو اس دنیا میں بھی جب بھیجتا ہے تو ایک خاص انداز میں بھیجتا ہے، اور پیدائش سے ہی بتلا دیتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی ولی بن سکتے ہیں، بولنا آسان ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنا بہت مشکل ہے، سمجھے؟ اٹھو تہجد کو دیکھیں، ایک دن 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی، مگر وہ تو ہم بھی بن سکتے ہیں ولی بن۔ دعویٰ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کو اس مقام پر پہنچنا کیا ہے معلوم ہے؟ وہی میں بھی بولتا ہوں بل گیٹس بن سکتا ہوں بول کے، مگر اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتا وہ معلوم ہونا پھر۔ تو بہرحال دعویٰ منہ سے زبان سے بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب میں آسان چیز ہے وہ زبان سے بولنا، تو لہذا مگر دعوے کے ساتھ دلیل بھی، وہ کوشش بھی ہونا مقام تک۔ تو دعویٰ بھی ذرا دیکھ سمجھ کے کرنا، سمجھے؟ میں 5-10 منزلہ اوپر بلڈنگ سے کود سکتا ہوں، بولنا آسان ہے، لیکن ذرا کودنا کیا ہے معلوم ہے؟ وہ مشکل ہے، کودنا کیا ہے؟ وہ مشکل ہے۔ وہی نادان آدمی وہ بات کر سکتا ہے جو اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا، گرنے کے بعد کیا انجام ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو بہرحال خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تحقیق سے میں نے کہیں ایک تحقیق پڑھی تھی، ایک سائنسی تحقیق کے، عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو عورت کے اطراف میں جو حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، پہلے میں آپ کو سنا دوں کہ ارشاد ہے، سرکار نے فرمایا، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ بندہ ماں کے پیٹ میں جب شوہر اور بیوی جب مباشرت ہوتی ہے تو باپ کا نطفہ جب ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، بچہ بننے کے لیے اللہ رب کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، تو 40 دن وہ جو ہے نطفے کی شکل میں رہتا ہے، یعنی مادہ منویہ کی شکل میں رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، وہ جو نطفہ ہے، وہ جو مادہ منویہ کا جو خطرہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، خون کے ڈلے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 40 دن اسی کیفیت میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا 40 دن کے بعد پھر وہ گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گوشت کا ٹکڑا 40 دن ہونے کے بعد، جملہ 120 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے، آ کر اس میں روح کو پھونک دیتا ہے، اور اس کی عمر کتنی ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس کا رزق کتنا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، ہدایت یافتہ ہے گمراہ ہے، وہ بھی کیا کر دیتا ہے؟ لکھ دیتا ہے۔ تو اس کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرکت کو ماں بھی محسوس کرتی ہے، اس حرکت کو ماں بھی محسوس کرتی ہے۔ کبھی حرکت بند ہو جاتی ہے بچے کی تو ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے، پھر ڈاکٹروں سے رجوع کیا جاتا ہے۔ ہم مائیں اس بات کو بہتر جانتی ہے، زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت جو ہے نا اس میں نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جب بچے میں روح پھونکی جاتی ہے تو اہل تحقیق کی یہ تحقیق ہے کہ اطراف کا جو ماحول ہے بچہ اس سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو ہے نا بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت میں عورت کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، اور قرآن کی تلاوت سنے، یا دینی باتوں کا ماحول کیا کرے؟ اپنے اطراف بنائے، کیونکہ بچہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔
گانے باجے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو ہے نا چیزوں کا جو ہے نا وہ ماحول نہ رکھے. تو لہذا بچے میں جب روح پھونکی جاتی ہے تو کسی قدر باہر کے ماحول سے کیا ہوتا ہے وہ متاثر ہونے کی بھی کیا کرتا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے. تو لہذا یہ عام بچوں کا معاملہ ہوتا ہے جو باہر کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. اولیاء اللہ میں متاثر ہونے سے زیادہ متاثر کرنے کی صفت ہوتی ہے. تو وہی جو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہے جب آپ کے جسم میں روح پھونکی گئی یعنی جب آپ کے اندر حرکت پیدا ہو گئی تو میں روزانہ آدھی رات کے بعد سے صبح تک دیکھتی تھی کہ اپنے میرے پیٹ سے آواز آتی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ آواز والدہ محترمہ سنا کرتی تھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی. پھر اس کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر وہ معاملہ الگ تھا. ایک خلق کثیر لاکھوں کے تعداد میں لوگوں نے آپ سے ہدایت پائی. جو کلمہ آپ والدہ کے پیٹ میں پڑھتے تھے اس کلمے کو کئی تاریک دلوں میں اس کلمے کی روشنی سے آپ نے منور فرما دیا اور اس کلمے کو کئی جو ہے نا ویران دلوں میں ثبت فرما دیا، منقش فرما دیا. لاکھوں لوگ کیا ہے مسلمان ہو گئے. تو جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے ابھی بچپن کا عالم تھا، تقریباً 3 سال کی عمر تھی. 3 سال کی عمر تھی. معاملات عجیب عجیب تھے. اللہ نے غریب نواز آپ کا والد گرامی تو آپ کا نام تو معین الدین حسن تھا، والد گرامی کا نام غیاث الدین حسن تھا. سجستان ایک علاقہ تھا، وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا سجز جس میں آپ پیدا ہوئے. اسی وجہ سے خواجہ معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کہا جاتا ہے. پیدائش سجستان میں ہوئی، تعلیم و تربیت بغداد اور خراسان میں ہوئی اور پھر جو ہے نا جائے آرام آپ نے اجمیر شریف کو بنایا. مقام ہدایت اور مقام ہمیشہ کے لیے جس مقام کو آپ نے منتخب فرمایا وہ اجمیر. آغاز کہاں سے ہوا اور کہاں ختم ہوا، آخرت کا یہ مسافر نکلا کہاں سے ایک دنیا کو منور کرتے ہوئے پھر آج کہاں آرام فرما ہے، آج بھی ایک دنیا کو فیض یاب کر رہا ہے. تو الغرض عزیزان محترم، تو 3 سال کی عمر تھی، چھوٹی سی عمر. 3 سال میں آپ کا معمول کیا تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تو بچوں کو اکثر اوقات کیا کرتے تھے، بچوں کو پوروں کو بلا کے گھر کو لا لیتے تھے، سب کو کھانا کھلاتے تھے. بچوں کو لا کر سب کو کھلا کر کیا کرتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے گھر کو لا کر پورے دوستوں کو لا کے. وہ عمر میں بچوں کو کیا معلوم، بچے کا کوئی چاکلیٹ اگر کھینچ لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بوال مچا دیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جو ہے نا بوال مچا دیتا ہے اور جو ہے نا کوئی چیز اس کی لے لیتا ہے تو بوال. لیکن آپ کی غریب نوازی کا عالم یہ تھا کہ بچپن ہی سے بچوں کو کیا کرتے تھے معلوم ہے، لاتے تھے اور لا کر کیا کرتے تھے، گھر میں کھانا کھلاتے تھے. اشراق کی نماز کے بعد جو ہے نا محلے میں گشت لگاتے تھے. جو غریب ہوتی بیوہ عورتیں ہوتی جن کا کوئی سہارا کام کاج وغیرہ کرنے والا ہر ایک کی مدد کیا کرتے. یہ روزانہ کا معمول تھا. کسی کو کوئی ترکا کوئی لانے کی ضرورت پڑ گئی لا دیے، کسی کا پانی لانے کی پانی لا دیے، کسی کی جو ہے نا سودا لانے کی خدمت. بس غریبوں بیواؤں مسکینوں غریب کمزور لوگوں کی آپ بچپن سے ہی غریب نوازی کا معاملہ تھا. ایک مرتبہ عید کے موقع پر جا رہے ہیں، کپڑے پہن کر زرق بر اچھے عید کے نئے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں. جاتے جاتے راستے میں عیدگاہ کو گئے، راستے میں ایک بچہ ملا، غریب تھا، فقیر تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور غربت کے آثار نمایاں تھے. تو دیکھ کر دل بھر آ گیا، بچپن کا معاملہ ہے، دیکھ کر دل بھر آ گیا اور اس کو بلا کر گھر کو لائے، اپنے نئے کپڑے اس کو پہنا دیا، خود سادہ لباس پہن کر عیدگاہ چلے گئے. عام طور پر بچوں میں عادت لینے کی ہوتی ہے، دینے کی نہیں ہوتی. جو چیز پسند آ جائے وہ چھین لیتے ہیں، جو چیز پسند آ جائے والدین سے اس کو دلانے کی کیا کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ والے دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے. مرشد کامل کی علامت بھی یہی ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے، مریدین کو لینے والا نہیں ہوتا. وہ ان سے لینے والا یا ان سے امید رکھنے والا نہیں ہوتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ امید بھی رکھتے ہیں تو اللہ سے لیتے بھی ہیں اسی سے اور دیتے ہیں مخلوق کو. تو ينفقون دینا ان کی شان ہے، لینا ان کی شان نہیں. 3 سال کی عمر میں جو ہے نا یہ عالم تھا. اللہ نے غریب نوازی کا صفت یہی وجہ ہے کہ معین الدین حسن نے والدین نے نام دیا تھا ان کو، لیکن اللہ نے مخلوق کی زبانوں پر غریب نواز کا جو ہے نا لقب جاری فرما دیا. غریب نواز کا لقب جو ہے نا جاری فرما دیا، جس طرح غوث پاک کے تعلق سے مخلوق کی زبانوں پر جاری فرما دیا محی الدین یا غوث اعظم یا غوث پاک.
تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے جو ہے نا، حدیث شریف ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمان میں اعلان کر دیتا ہے اور تمام فرشتوں سے بھی اعلان کر دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر جبرائیل سے کہتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو، اس کے بعد زمین کی مخلوق میں بھی اس کے تعلق سے مقبولیت رکھی جاتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کو ہم جو پسند کرتے ہیں یا جو ان کا کوئی نام مشہور ہو جاتا ہے یا ان کی جو ہے نا کوئی صفت مشہور ہو جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے حوالے سے مخلوق کے دلوں میں گرویدہ، مخلوق کو ان کا گرویدہ بنا دیتا ہے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ قدرتی معاملات ہوتے ہیں، یہ مخلوق کی زبانوں پر جو جاری کر دیا جاتا ہے ایک خیر کا کلمہ یا خیر کے جو ہے نا الفاظ، تو جو ہے نا یہ اللہ کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی مثال قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جیسے قرآن میں ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے نا ان کے بعد آنے والی تمام لوگوں کی زبانوں پر یہ جاری کر دیا کہ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، فلاں نبی پر سلامتی ہو۔ تو یہ سلامتی کے کلمات مخلوق کی زبانوں پر ان کی زندگی کے بعد بھی ڈال دیے گئے۔ تو اس طرح اللہ والوں کی دلوں میں محبت اور ان کی زبان اور ان کے جو ہے نا ان کے القابات مخلوق کے زبان پر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، جاری فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نقارہ لسان خلق نقارہ خدا باشد، کہ مخلوق کی جو زبان ہوتی ہے وہ خدا کا نقارہ ہوتی ہے۔ نقارہ یعنی جو بجاتے ہیں، جو ڈھول وغیرہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو ہے نا تو مخلوق کی زبان جو ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے کیا ہوا اعلان ہوتا ہے۔ تو الغرض غریب نوازی کی صفت جو ہے نا یہ تھی۔ پھر سلطان الہند جو ہے نا غریب نواز، خواجہ غوث پاک نے آپ کو سلطان الہند کا لقب دیا کیونکہ آپ کا زمانہ غوث پاک کا زمانہ ایک ہے۔ غوث پاک کی صحبت میں بھی آپ رہے، تقریباً 57 دن تک ایک ہی گھر میں رہے غوث پاک اور آپ، اور 5 مہینے تک غوث پاک کی صحبت میں رہے۔ تو غوث پاک سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ خراسان میں کہ پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے کئیوں، بغداد سے کئیوں میل دور، تو جو ہے نا غوث پاک نے جب اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بل قدماک علی رأسی وعینی، کہ جو ہے نا بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہے، یہ کہہ کر سر جھکا دیا، اتنا جھکا دیا سر کے زمین کو لگنے کے قریب تھا۔ تو خواجہ جو ہے نا غوث پاک نے اس منظر کو ملاحظہ کرتے ہوئے فرمایا غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہمارے حکم پر سر جھکانے میں سب سے آگے نکل گئے، انشاءاللہ ہندوستان کی بادشاہ سے سرفراز کیے گئے۔ تو یہ سلطان الہند کا جو یہ ہے، یہ غوث پاک کا لقب ہے۔ سلطان الہند کیوں کہا؟ سلطان الہند کا مطلب کیا؟ ہندوستان کا بادشاہ۔ سلطان کے معنی بادشاہت کیا آتے ہیں۔ تو خدا نے غریب نواز کے نام سے کا لقب جاری فرما دیا، غوث پاک نے سلطان الہند کا لقب جاری فرما دیا، اور پھر جو ہے نا والدین معین الدین حسن کا نام رکھا۔ تو اس کے بعد 14 سال کی تقریباً عمر ہوئی تھی تو والد ماجد کا انتقال ہو گیا، باغ جو ہے نا، اور پھر 2 سال کے بعد والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ باغ ملا تھا، باغ وراثت میں باغ ملا تھا، اس کی باغبانی کرتے، پانی وغیرہ ڈالتے، درختوں سے جو بھی حاصل ہوتا میوہ وغیرہ وہ کیا ہے، ذریعہ معاش تھا۔ تو ایک مرتبہ باغ میں تھے، کام کر رہے تھے، باقی دنوں وقت میں عبادت وغیرہ کرتے تھے باغ میں، تو جو ہے نا عبادت کر رہے، باغ میں کام کر رہے تھے، وہ درختوں کو پانی دینا وغیرہ وغیرہ جو بھی باغ میں کام کر رہے تھے، تو ادھر سے ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ تعالی نامی ایک بزرگ آئے۔ اولیاء کی دو جماعتیں ہیں، 2 طبقے ہوتے ہیں اولیاء کے، یعنی مطلب 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سالک اور دوسرا مجذوب، ایک سالک اور ایک دوسرا جو ہے نا مجذوب۔ سالک وہ کہتے ہیں، اس کا کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں چلتے 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 اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے کرتے کیا ہے معلوم ہے، کرتا جائے اور چلتا جائے، کرتا جائے اور چلتا چلا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، سالک کہتے ہیں۔ اور جو سالک ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، احکامات شریعہ بھی اس پر فرض ہے۔ اور مجذوب جتنے بھی اولیاء اللہ کا آپ قرآن میں تذکرہ سنتے ہیں، اس میں اولیاء اللہ وہ جو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، تقوی کی زندگی بسر کیے، فلاں فلاں، یہ سالکین کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو لہذا دوسرے ہوتے ہیں مجذوب۔ مجذوب وہ ہوتے ہیں جو راہ خداوندی میں نکل گئے لیکن اللہ رب العزت کی ایک تجلی کو دیکھ کر اس کی تاب نہ لا سک کر ہوش و حواس کھو بیٹھ گئے، ان کو کیا کہتے ہیں، مجذوب کہتے ہیں۔ ان کو دنیا کا ہوش نہیں ہوتا، ہوش و حواس ان کا جو ہے نا نہیں ہوتا، اور وہ شریعت کے احکامات کے پابند بھی نہیں ہوتے، نماز روزے زکوٰۃ کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔
اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. جس طرح سالک کی دعا غیر مقبول رد نہیں کی جاتی، اسی طرح مجذوب کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی. چنانچہ حدیث شریف میں اس کی طرف اسی کی طرف اشارہ ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، مسلم شریف میں روایت ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی حالت غبار آلود ہوتی ہے، اس میں غبار دھول وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا اگر تم آ جاؤ تو تمہاری محفل میں آ جاؤ تو تمہیں قریب کرنا پسند نہیں کرتے، تمہاری محفل سے چلے جائیں تو تم ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. لو اقسم علی اللہ، یہ دوسری حدیث کا مفہوم ہے جو میں آنے جانے کی جو بات کر رہا ہوں، محفل میں آنے جانے کی. لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے کہ یہ چیز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، ہوگی تو ہوگی، تو اللہ اس کی بات کو پورا کر دے گا، اس کی قسم کو پورا کر دے گا. تو یہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے. تو وہ آنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو وہ جو ہے نا، ایک ہے حدیث میں اتقوا فراست المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ، اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں میں نگاہوں میں ایک ایسا نور دے دیتا ہے کہ وہ چہرے کو دیکھ کر دل کی کیفیات کا اندازہ لگا لیتا ہے، ظاہر کو دیکھ کر باطن کو جو ہے نا سمجھ جاتا ہے، لفافے کو دیکھ کر مضمون سمجھ جاتا ہے. یہ کہا گیا بچو، مومن کی فراست سے بچو، اس کو فراست کہتے ہیں جو ظاہر کو دیکھ کر باطن کا اندازہ لگا لینا. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ عام نے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ چیز دیکھ لیتا ہے جو تمہاری تاریک نگاہیں کیا ہے دیکھ نہیں سکتی. تو لہذا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ باغ کو سیراب کرنے کے لیے نہیں ہے، دلوں کو سیراب کرنے کے لیے ہے. تو لہذا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے نا کے پاس لا کر جو ہے نا کچھ میوے وغیرہ پیش کیے. تو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا کوئی ایک کھلی کا ٹکڑا جو ہے نا اس میں تھا جھولی میں، چبا کر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھلا دیا. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھلا دیا. کھلانا تھا تو دل کی دنیا میں تبدیلی پیدا ہو گئی. پہلے سے ہی دنیا سے بے رغبتی تھی، بے رغبتی اور زیادہ دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے لا تعلقی پیدا ہو گئی اور علم کی تڑپ پیدا ہو گئی. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اللہ والوں کا جھوٹا کھانے سے جو ہے نا دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور علم کی تڑپ اور طلب پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار کے زمانے میں بھی جب بچے پیدا ہوتے تو سرکار کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو سرکار کھجور چبا کر اس کو تارخ کو لگاتے تھے. اس کو تحنیک کہتے ہیں، شریعت میں باضابطہ مستحب بھی ہے. کسی اللہ والے سے، نیک آدمی سے چبا کر اس کو بچے کے تارخ میں لگایا جائے تاکہ جو ہے نا اس کے لعاب کے جو اثرات ہیں وہ اس کے اندر بھی ہوں. تو لہذا تو دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا اور جو ہے نا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، اور جس کا سبب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنے. تو ایک سالک کی زندگی کا جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ ایک مجذوب ہے. اس کے بعد آگے چلے گئے. اس کے بعد کیا کیا؟ آپ ڈائریکٹ جا کر مرید نہیں ہوئے، ڈائریکٹ جا کر جو ہے نا شریعت طریقت میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ خراسان آپ تشریف لے گئے. وہاں حفظ آپ نے کیا، ضروری جو دینی علوم تھے، بنیادی علوم وہ حاصل کیے. اس کے بعد پھر تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ پڑھنے کے لیے آگے گئے. آگے جانے کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر جہاں بڑے بڑے علماء رہتے تھے ان سے علم دین حاصل کیا. جب پورے طور پر علم شریعت میں آپ نے مہارت حاصل کی، کمال پیدا کیا، اس کے بعد پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑے. اور آپ کی تلاش اور آپ کی طلب نے آپ کو بغداد تک پہنچا دیا، اور بغداد میں عثمان ہاراونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تک کی بارگاہ تک کیا کرے پہنچ گئے. بہت سے واقعات تفصیلی ہیں، میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، ایک جو ہے نا مختصر انداز میں آپ کو لے چل رہا ہوں. عثمان ہاراونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے، اور مرید ہونے کے بعد جو ہے 20 سال تک سفر میں، وطن میں، ہر جگہ جو ہے نا پیر و مرشد کی صحبت میں رہے. 20 سال تک پیر و مرشد کی جو ہے نا صحبت میں رہے. اس کے بعد پیر و مرشد نے ایک مرتبہ جو ہے نا حج کا اپنے مرید خاص کو لے کر حج کو تشریف لے گئے. جب حج ہوا تو کعبۃ اللہ کا طواف کیا. کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں پیر کے جو ہے نا پہلے تو جس وقت مرید بنے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب مرید بنے تو مرید بنتے ہی پیر و مرشد نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، کہا اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کہ اے اللہ، میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کر دیا، میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کر دیا. یہاں حوالگی تھی، غور کیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں حوالگی تھی پیر و مرشد کی طرف سے.
یہاں پیر و مرشید کی طرف سے مرید کو خدا کی بارگاہ کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد پیر و مرشید جب کعبۃ اللہ کو حج کے لیے تشریف لے گئے, وہاں جا کر جو ہے نا پیر و مرشید نے مرید کے لیے دعائیں کی, مرید کے لیے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی, تو بارگاہ خداوندی سے آ گئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا. یہاں حوالگی ہوئی, وہاں بارگاہ خداوندی میں قبولیت کی سند مل گئی. اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیر و مرشد نے جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین کہا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا جواب آیا کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ, وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. صرف سلام کا جواب نہیں آیا بلکہ اپوائنٹ بھی کیا گیا. مرتبہ قطبیت ایک اعلیٰ مرتبہ ہے. بعض علماء کا تو قول یہ ہے غوث اور قطب ایک ہی مرتبہ ہے, ایک ہی مرتبہ ہے, اور دنیا میں صرف وہ ایک ہی ہوتا ہے. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسروں کا اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. آج ہر کس و ناقص کو سراج العارفین کہا جا رہا ہے, آج ہر کس و ناقص کو خطبۃ الواصلین کہا جا رہا ہے, اور آج ہر کس و ناقص کو خطب کہا جا رہا ہے. بات سمجھ کے کیجئے, ایک جاہل کو آپ گریجویٹ بول رہے ہیں تو دنیا نادان کہے گی. ہم نے القابات لگانے کے معاملے میں تو کوئی لگام ہی نہیں رکھی. ارے ایک ایسا آدمی جو دنیا میں زندگی میں نماز کا پابند نہ تھا, جس کی صالحانہ فاتحہ دعائے مغفرت تک وہ اہل تھا, اس کو آپ سراج الواصلین کہہ رہے ہیں. کس کا کیا مطلب سراج الواصلین؟ سراج العارفین کا کیا مطلب؟ واصل کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے ملنے والے کو کہتے ہیں واصل. سراج الواصلین وہ تو خدا سے ملنے والے جو اولیاء ہیں ان کا چراغ. کیا بول رہے ہیں؟ کس کو بولے اس کو خطب لگا دیے. قطبیت کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے. آپ اگر کسی عام آدمی کو جس کو آپ پیر و مرشد کہتے ہیں, جو بھی ہے آپ کا عقیدت مند ہے, اس عام آدمی کو اگر آپ قطب کہہ رہے ہیں اس کو, تو پھر جو ہے نا گویا ایسا ہی ہے کہ جو آپ ایک جو ہے نا جاہل کو کیا کر رہے ہیں, پروفیسر کہہ رہے ہیں. تو سمجھیے بات کو, غلو مت کیجیے. محبت اور عقیدت میں اعتدال بہت ضروری ہے, حقیقت پسندی بہت ضروری ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, تو بتلانا میں کیا چاہ رہا ہوں, تو خدا کی بارگاہ سے مقبولیت کی سند ملی, مصطفیٰ کی بارگاہ سے مقام و مرتبہ ملا. مقام مصطفیٰ کا بارگاہ سے مقام مرتبہ. تو وعلیکم السلام یا قطب المشائخ, تو سرکار نے مرتبہ دے دیا, قطبیت کا مرتبہ دے دیا. کیونکہ سرکار نے صرف مرتبہ نہیں دیا, سرکار کو یہ بھی معلوم تھا کہ مقبولیت کی سند کعبے سے مل چکی ہے. خدا نے مقبولیت کا اعلان فرمایا, اس کے بعد مرتبہ مصطفیٰ کے حوالے کر دیا. تو مصطفیٰ نے جو اہل سمجھا قطبیت کا مرتبہ دے دیا. اور صرف مرتبہ نہیں دیا بلکہ بتلا دیا کہ دیکھو تمہارا کام صرف جو ہے نا یہ نہیں ہے, بلکہ اب تمہیں جانا ہے ہندوستان کو, اور اس کفرستان کو جو ہے نا ایمان کے نور سے منور کرنا ہے, ایمان کے نور سے منور کرنا ہے. تو عزیزان محترم, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کون سا ہے؟ جو ہے نا 535 ہجری میں آپ پیدا ہوئے, 6 صدی کا آپ کا زمانہ ہے. سرکار کا وصال ہو کر تقریباً 500 سال گزر گئے, آج بھی سرکار کی بارگاہ سے سلام کا جواب بھی آتا ہے, مراتب بھی عطا کیے جاتے ہیں, مراتب بھی عطا کیے جاتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ختم ہو گیا, نہیں, آج بھی وہ اپنی شان کے ساتھ, دنیا و آخرت کے بادشاہ کے ساتھ, وہی شان کے ساتھ آج بھی آرام فرما ہے. مخلوق کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں, درود بھی پیش ہوتے ہیں, حالات سے بھی واقف ہیں, مراتب سے بھی واقف ہیں, ظاہری پاکیزگی سے بھی واقف ہیں, باطنی کیفیات سے بھی واقف ہیں, کون کس مرتبے کا حامل ہے اس سے بھی واقف ہیں. وہ معمولی دربار نہیں ہے, وہ معمولی مقام نہیں ہے. جہاں پر جا کر جنید و بایزید جیسے اولیاء سانس لینا بھول جاتے ہیں ادب کے مارے, نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزیدی جا, وہ بارگاہ ہے مصطفیٰ ہے. وہاں سے جو ہے نا دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں, اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے. نہیں سمجھنے والا نابینا ہے, اندھا ہے, نہیں سمجھ سکتا. سمجھنے والوں نے پا لیا, عقل مندوں نے پا لیا, مگر نابینا جو تھا وہ نہیں پا سکا. بزرگان دین سے یہ معمولات بھی رہے ہیں کہ مدینے بیمار ہو جاتے تو مدینے کی مٹی کو گھول کر پی لیتے تھے.
آج بھی عاشقان رسول اس طرح کے کام کرتے ہیں تو عجیب جو ہے نا معاملہ، وہ جو نابینا ہے، جو سمجھ نہیں سکتے، جو ہے نا اس کو نہیں سمجھ سکتے روحانیت کو، وہ کہتے دیکھو کیسے مٹھی کھا رہا، کیسے مٹھی کھا رہا ہے۔ میرے سامنے بھی بات آئی کہ مٹھی کھاتے ہیں، مٹھی کھاتے ہیں، تو میں کہا ہم ہندوستان والے دیوانے نہیں ہیں، ہر مٹھی نہیں کھاتے، جو کھانا ہے وہی کھاتے، جو مٹی کھانا ہے وہی کھاتے ہیں، ہر مٹی نہیں کھاتے، بچے نہیں ہیں ہم۔ جس در کی مٹی میں شفا ہے، جس در کی ہوا میں شفا ہے، جس در کی خاک میں شفا ہے، وہی چیز، وہی جو ہے نا مٹی ہم کھاتے ہیں۔ ہر مٹی کھانے والے ہولے آدمی نہیں ہے، ہولے لوگ نہیں ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے، وہاں سے سرکار نے بھیجا ہندوستان کو بھیجا، ہندوستان تشریف لائے، دہلی سے ہوتے ہوئے تشریف لائے، اجمیر تشریف لائے۔ اس وقت دہلی اور اجمیر پر پرتھوی راج کا وہ تھا، بعض کتابوں میں پتھورا رائے کا مطلب بھی وہ اسے پرتھوی راج اس وقت جو ہے نا بادشاہ تھا، پورا کفریہ ماحول تھا۔ اب آنے کے بعد وہاں سے مجاہدات، اب مخالفتیں شروع ہو گئی، کیونکہ یہ سرکار غریب نواز اور چند مسلمان مریدین تھے۔ مسلمانوں کا جو ہے نا وہاں چلا جانا ایک ایسا رہا کہ دیار کفر میں، تاریکی میں شمع کا چلے جانا جو ہے نا ایک عجیب ان کے لیے ماحول تھا، اور عجیب جو ہے نا تو طرح سے جادو کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے مخالفتیں ہوئی، جس کی تفصیلات میں بیان جو ہے نا نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ تو آخر میں جب جو ہے نا کئی لوگ مسلمان بھی ہو گئے، کئی جادوگر مسلمان بھی ہو گئے، جو ہے نا جان لینے آئے تھے جان دینے والے بن گئے، جو ہے نا دشمنی کے لیے آئے تھے وہ کیا ہو گئے، وہ بھی ہو گئے۔ تو آپ کے علوم و فیوض سے کافروں نے بھی فیض حاصل کیا، اور مسلمانوں نے بھی فیض حاصل کیا، اور جو ہے نا علماء نے بھی فیض حاصل کیا۔ کافر ایمان سے منور ہو گئے، اور مسلمانوں میں جو گناہگار تھے وہ جو ہے نا ہدایت سے اور تقوی اور پرہیزگاری کے نور سے منور ہو گئے، جو علماء تھے علم کے فیض سے منور ہو گئے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ابو الفیض بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے جو ہے نا عالم تھے۔ ان کو 3 مسائل میں ڈاؤٹ تھا، وہ 3 مسائل چٹھی پر لکھ کر آئے، غوث پاک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، وہ 3 مسائل کا جواب طلب کرنے کے لیے آئے۔ محفل میں آئے تو مریدین کی کثرت تھی، ازدحام تھا، وہ مسائل کیا ہے معلوم پیش نہیں کر سکے، جانا آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں رہی۔ حضرت کے قریب پورے جو ہے نا مریدین ہیں، معتقدین ہیں، تو آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں رہی، تو کیا کیے جو ہے نا سیدھا بیٹھ گئے، موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دیر کے بعد بلا کر کیا کیا، ایک چٹھی عنایت فرمائی۔ جب ابو الفیض بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس چٹھی کو کھول کر دیکھا تو ان کے پورے سوالات کے جوابات تھے۔ کیا تھا یہ؟ نور طریقت بھی تھا، نور شریعت بھی تھا۔ نور طریقت نے دل کی کیفیات کو اور سوالات کو جان لیا، نور شریعت نے اس کے جوابات دے دیے۔ تو جہاں نور شریعت اور نور طریقت جمع ہوتا ہے تو ہدایت کے سرچشمے وہاں سے پھوٹتے ہیں۔ جہاں یہ دونوں بھی نہ ہو، جہالت ہو، تو پھر وہاں تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، ضلوا اضلوا والا معاملہ ہوتا ہے، خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، جو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت تبلیغ، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن بادشاہ کی سرکشی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آخری میں اس کو سمجھایا، نصیحت کی، اچھے طرح سے کرامتیں بھی دیکھا، ہر چیز دیکھا، آپ کی جو ہے نا عبادتیں، نورانی چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو سکتا تھا، لیکن دل تاریک تھا، کیا کریں گے۔ وہ جو کہا جاتا ہے چمار کے دیو کو چپل کا جو ہے نا پوجا، جو ہمارے اس میں کہا جاتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کرامتیں اورامتیں کتنا بھی نصیحت کرو، نصیحت اثر انداز جو ہے نا نہیں ہوتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ ایسا مزاج ہوتا ہے، تو لہذا جب حد سے زیادہ اس کی سرکشی بڑھ گئی تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم نے پرتھوی راج کو پکڑ کر بادشاہ اسلام کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہنا تھا آپ نے، ادھر معیز الدین جس کو جو مشہور تھا شہاب الدین غوری کے نام سے، اس کو اس کے خواب میں تشریف لائے اور جو ہے نا دہلی پر حملہ کرنے کا جو ہے نا آپ نے حکم دیا۔ شہاب الدین غوری نے اس سے پہلے بھی پاکستان کے، اب تو پاکستان ہے، اس وقت نہیں تھا، تو جو ہے نا لاہور اور جو ہے نا بٹھنڈا تک وہ جو ہے نا حملے کرتے ہوئے، فتح کرتے ہوئے علاقے آیا تھا، لیکن دہلی پر جب حملہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا تو ترائن کے مقام پر، ترائن جو ایک میدان، ایک علاقہ ہے، وہاں پر جنگ ہوئی تو پرتھوی راج نے 2 لاکھ فوج لے کر مقابلے کے لیے شہاب الدین غوری کے پاس گیا، تو شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر بھاگ گیا زخمی حالت میں، اور 1 سال تک وہ جو ہے نا عیش کی زندگی، خوشگوار زندگی بسر نہیں کرا شرمندگی کی وجہ سے، اور اپنے جو ہے نا سپاہیوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔
اس سے پہلے ہار چکا تھا شہاب الدین غوری یہی پرتھوی راج سے. اس کے بعد جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نا جب اس کو خواب میں آ کر کہا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب میں آ کر کہا کہ دہلی پر حملہ کر، تو اس نے حملہ کیا، فتح یاب ہو گیا، دہلی فتح ہو گیا، دہلی کو فتح ہو گیا. بلکہ تاریخ نگاروں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو جماعت کھڑی ہوئی تھی، تو لہذا شہاب الدین غوری بھی جماعت میں شامل ہو گیا، جماعت میں شامل ہو گیا. اس کے بعد پڑھانے والے کوئی بزرگ تھے، امام دکھائی نہیں دے رہے تھے، تو امام جو ہے نا صف میں تو کھڑا ہو گیا لیکن کوئی امام کا چہرہ نظر نہیں آتا کیونکہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، سب بازو میں ہوتی ہے، صحیح طور پر چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. جب نماز مکمل ہوئی تو جب حضرت قبلہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام پھیرا تو خواجہ شہاب الدین غوری نے چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ وہی چہرہ ہے جو خواب میں آ کر مجھے حملہ کرنے کا حکم دیا تھا. قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ زمین کے وارث میرے حقیقت میں میرے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے بادشاہت سے اتار دے. تو عزیزان محترم، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اور حالات تھی. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ان بزرگوں کی سیرتوں کو پڑھیں، سنیں علماء سے. خیر پڑھے نہ بھی تو آج کل یوٹیوب پہ علماء حق کے بہت سے بیانات ہیں، سنیں. سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہے، غور کریں کہ ان کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے. آج کل جو ہے نا بجائے ادھر ادھر جانے کے بزرگوں کی زندگی پڑھ لیجئے، علماء سے صحیح عقیدہ سیکھ لیجئے. اور علماء میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو میرا مشورہ ہے، آپ لوگوں سے مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی آپ جو ہے نا کہ کوئی زیادہ آپ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی باتیں علماء سے صحیح عقیدہ سیکھ لیجئے اور عبادات کا سلیقہ سیکھ لیجئے، شریعت کے ضروری احکامات سیکھ لیجئے، نازلہ قرآن تجوید سے پڑھ لیجئے، بزرگوں کے واقعات سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، انشاءاللہ پھر آپ کو زندگی کامیاب ہے آپ کی. تو یہ بس اتنا آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے میرا مشورہ یہی اتنا کافی ہے آپ کو زندگی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اتنا کافی ہے. آج کل بزرگان دین ملنا بہت مشکل ہے بھی تو 100 میں ایک ہے، وہ ایک کو تلاش کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو پہچان میں ایک ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کو کیا کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، آپ پہچان نہیں سکتے. لہذا غلط جگہ جا کر زندگی برباد، پیسہ برباد، وقت برباد، عقیدت برباد کرنے کے بجائے بزرگوں سے عقیدت رکھیے اور ان کی تعلیمات کو پڑھیے، موقع ملا تو ان کی زیارات کیجیے. کیونکہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اپنے وصال کے بعد بھی جو آدمی جتنے ادب کے ساتھ ان کی زیارت کرتا ہے وہ فیض پہنچاتے ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں یہاں تک بھی لکھا ہے آپ مومنین کی زیارت کے لیے جاؤ تو عبرت کے لیے جاؤ کہ جس طرح یہ بھی ایک دن دنیا سے گیا ہے، میں بھی ایک دنیا سے جانا ہے. لیکن بزرگوں کے پاس جاؤ تو یہ نیت بھی رکھو کہ میں حصول فیض حاصل کرنے کی ان سے جو ہے نا نیت بھی یہ رکھو بزرگوں کی زیارت میں. میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ عام مومنین کو فاتحہ دلاؤ تو یہ کہو کہ اے اللہ میرا یہ قرآن کا ثواب فلاں مومن کو پہنچا، لیکن بزرگوں کو یا بڑوں کو فاتحہ پہنچاؤ تو یہ کہو کہ اے اللہ میرے اس فاتحہ کو، میرے اس قرآن پڑھنے کو فلاں بزرگ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ اور تحفہ پیش کر. یہ آداب بتایا ہے ہمارے اساتذہ نے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا دنیا چلتے رہے گی، ہمیں آخرت کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بزرگان دین کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ کھائے کھلائے پلائے میلے لگائے زبانی جمع خرچ کریں، خواہشات ان کے عرس کے حوالے سے خواہشات پورے کر لیں، اس لیے نہیں بھیجا گیا. بلکہ بزرگوں کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ نے بتلایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن کے راستے جن پر چل کر جو ہے نا جن لوگوں کو تو نے انعام دیا ہے. تو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا بول کے کہا گیا ہے، تو لہذا ان کے راستے پر چلنے کے لیے انہیں ہمیں کیا کیا گیا، انہیں بھیجا گیا ہے. ہم جو ہے نا سب چیزیں چھوڑ کے جو ہے زبانی جمع خرچ جو کھانے پینے کے جو چیزیں اپنی خواہش کے مطابق ہے وہ کر لے کے اصل چیز ہم چھوڑ دینا، ہم نے بزرگوں نے دین کے آنے کے مقصد کو ہم نے کیا کر دیا، فراموش کر دیا. تو اللہ نے انہیں بھیجا ہے تو ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، سنیں، ان سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، ان کے اعمال کو اپنانے کی جو ہے نا کوشش کریں اور ان کے اعمال، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. یہی بزرگ کو بھیجنے کا مقصد ہے. بجائے اس مقصد کو تو ہم نے پورے طور پر بھلا دیا، ترک کر دیا. ترک تو کر دیا نہیں، بھلا ہی دیا پورے طور پر. جو چیز اس سے کوئی متعلق ہی نہیں ہے، ڈھول باجے ہارمونی ناچ گانا اور جو ہے نا عورتوں مردوں کا ملاپ، عورتوں مردوں کا گلے ملنا،
اس عنوان سے حرام کاریوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ عام کر دیا۔ اگر حرام کاریاں عام کرنا ہی تھا، اپنی خبیث فطرت کی خواہش کو پورا ہی کرنا تھا، تو بزرگ کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ الگ سے اپنی دکان کھول لے، اپنے حوالے سے کریے بدکاریاں، جانشین کہہ کر تو ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، خلاف شریعت حرکتیں؟ ارے کہتا ہے کہ میں بزرگ کے سلسلے سے ہوں، بزرگ کی اولاد میں سے ہوں، ارے تو اولاد ہو کر اپنے جو ہے نا بزرگوں سے دشمنی نبھا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو قوم کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کی طرح اللہ سے جوڑنے کے لیے برباد کر دیا، تو ان کو دنیا سے زندگی کو ختم کر دیا اپنی پوری زندگی، نہ خواہش، نہ دنیا، نہ کاروبار، بلکہ پوری دنیا پھرتے رہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سجستان میں پیدا ہوئے، آئے بغداد میں، پھر ہندوستان کو آئے، کہاں کہاں پھرے، کتنا پھرے، کیسے پھرے، کیا مشقتیں اٹھائے، پوری زندگی راہ حق کے مسافر بن کر رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو، ہم صحیح ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس لیے قربان کر دی کہ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائے، اس مقصد کو تو ہم نے فراموش ہی کر دیا۔ بجائے انہوں نے مخلوق کو حق سے جوڑنے کے لیے آئے تھے وہ دنیا میں، لیکن ہم نے انہی کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر کے، انہی کا جانشین ہونے کا دعویٰ کر کے، ہم نے لوگوں کو جو ہے نا بجائے حق سے جوڑنے کے دنیا سے جوڑ دیا، خواہشات نفسانی سے جوڑ دیا، اور عیش پرستی سے ہم نے جوڑ دیا۔ اور ہم بھی ہمارا بھی قصور یہی ہے، جہاں مٹھا پھٹا، ہاف ہاف، کڑوا کڑوا، تھو تھو، جہاں نفس کے مطابق دیکھے وہاں چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا نفس کے خلاف جہاں پڑا، نماز کو آولے تو نہیں آتی طبیعت، روزہ رکھا بولے تو نہیں ہوتی، 4 پیسے خیرات کر، وہاں ہزاروں روپے قوالی میں گزار جو ہے نا یہ کر دے رہے۔ اور میں اپنے آنکھوں کے مشاہدے سے بول رہا ہوں، ایسے بھی قوال ہیں جو پی کر قوالی گاتے ہیں، اور قوالی گانے کے بعد بھی پیتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، میں نام بتا سکتا ہوں لیکن نہیں بتا رہا ہوں۔ ان کے پاکٹوں میں، ان کے بیاگوں میں میں نے شلوار کی اس کی شراب کی باٹلیں دیکھی ہیں۔ اور آپ سے میں پوچھتا ہوں، خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں کتنے قوال ایسے ہیں جو پابند شریعت ہیں، اور کتنے قوال آج کل قوالیوں میں 70 تا 80% قوالی میں، ہر قوالی میں کوئی نہ کوئی الہادی کلمہ برابر ہوتا ہے، الہادی شعر جس سے ایمان نکل جاتا ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ ہمارے شاگرد جو قوالی میں جاتے رہتے، وہ لوگ بتا رہے تھے جو ہے نا وہ زبان پہ میرے کو الفاظ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، ایسے الفاظ اگر میں آپ کو بولوں گا تو اگر آپ دل سے اگر اس کو محسوس آنکھ پہ کاٹے آ جاتے، ویسے الفاظ ہیں، بالکل واضح شرک، قرآن ایمان سے نکل جا رہا، اس پہ کیا ہو رہا؟ وجد آ رہا۔ تو یہ وجد رحمانی تو نہیں ہوتا، شیطانی ہے۔ گانے پہ بھی ناچتا آدمی، اللہ کے کلام پہ بھی وجد آتا ہے، یہ رحمانی وجد ہے، جو اللہ کے کلام پر، سرکار کی نعت پر جو ہے نا ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، رحمانی وجد ہے۔ اور جو الہادی کلمات پر یا گانے یا بے حیائی کے کلمات پر جو آتا ہے وہ شیطانی وجد ہے۔ مزامیر اور ڈھول پر ناچنا یہ شیطانی وجد ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کر ایک کیفیت پیدا ہونا، سرکار کی عشق میں نعت سن کر ایک کیفیت پیدا ہونا، یہ جو ہے نا اچھے کلمات کو سن کر جو ہے نا نصیحت والے کلمات کو سن کر ایک کیفیت پیدا ہونا، یہ رحمانی وجد ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں 2 ہوتے ہیں، ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ شیطان دل میں خلاف شریعت وسوسے ڈالتا ہے، فرشتہ جو ہے نا اچھے باتیں ڈالتا ہے دل میں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، سنبھلیے، سمجھیے، حقیقت کو سمجھیے، شریعت سے وابستہ ہو جائیے۔ دنیا میں جہاں کوششیں کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی کوشش کیجیے، صحیح رہنمائی حاصل کیجیے، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو اور اپنے مال کو صحیح مقام پر خرچ کیجیے، اور علماء حق سے زیادہ وابستگی رکھیے۔ کوئی عالم مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے آپ کو پیسے تو نہیں پوچھتا، آپ تقریر کو بلا رہے ہیں، کر رہے ہیں تو بھی نہیں پوچھتا، کیا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو ایک الگ بات ہے، بلا رہے نہیں بھئی، آپ بلاتے نہیں، مت بلاؤ، نہیں بلانا رہا، لیکن اپنی زندگی کے مسائل تو پوچھ سکتے نا فون کر کے کسی سے بھی، اس کے تو پیسے نہ لیتے، مولانا گوگل پے سے اتنے پیسے کرو، پہلے جواب دیتا ہوں تو نہیں بولتے نا، گوگل پے سے اتنا اماؤنٹ پے کرو، جواب۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھو تو عالم دین تو مسئلہ بتانے کے لیے آپ سے پیسے نہ لیتا۔ تو رہنمائی علماء سے، علم سے وابستہ ہوئیے، علماء سے وابستہ ہو جائیے، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، روشنی کے قریب ہو جائیں گے تو تاریکی سے خود بخود دور ہو جائیں گے، جب علم سے دور ہو جائیں گے تو جہالت اور تاریکی میں بھٹکتے رہیں گے اور اسی کو ہدایت سمجھ کر اپناتے رہیں گے، جب گڑھے میں جا کر خبر کے پڑیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ارے میں نے زندگی کہاں برباد کر دی۔ شیخ چلی مت بنیے آپ، جنت کی خواب
دوزخ جنت کے خواب، جنت کے مراتب، خبر کی راحت خالی سوچیے مت، اس کے لیے کوشش بھی کیجیے۔ بزرگان دین نے خواب نہیں دکھایا، عملی طور پر کر کے بھی بتایا ہے۔ خواب دیکھنا یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں تھا، اولیاء اللہ نے زندگی اور اوقات اور جد و جہد کو قربان کر کے بتلا دیا کہ تمہیں زندگی اس طرح گزارنا ہے، خالی خواب و خیال میں گزارنا یہ شیخ چلی کا کام ہے۔ اور آج ماحول تقریباً ویسی بتلایا گیا، فضیلت، نسبت جو ہے نا، خاندان کی نسبت، خاندان کی شرافت، اسی کے حد تک ہم محدود ہو کر رہ گئے۔ لیکن بزرگ کے کیا نام ہے خود اس کو نہیں معلوم آدمی کو۔ بزرگ کی زندگی کیا ہے، ان کے تعلیمات کیا ہے، ان کے ارشادات کیا ہے، انہوں نے دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا کوشش ہے، کہ اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ نہ یہ کبھی توفیق ہوتی کہ وہ علم کسی محفل میں کیا کرے، بزرگ کے تعلق سے بیان کرے، کیونکہ وہ تعلیمات جب آ جائیں گی لوگوں کے سامنے تو دکان بند ہو جاتی۔ تو خوف خدا رکھیے۔ تو میں بتانا یہ مقصود ہے، تو میں آپ سے میری گزارش ہے، دنیا کے لیے جیسے کوشش کرتے ہیں آخرت کے لیے بھی کیجیے، کیونکہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ آخرت بنانے کے لیے کوئی نیا وقت، کوئی نیا ٹائم دیا جائے گا، اسی دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت بھی بنانا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ علم سے وابستگی رکھیے، ضروری معلومات حاصل کیجیے۔ زندگی گزر گئی لیکن کلمہ پڑھنے نہیں آ رہا، زندگی گزر گئی طہارت لینے نہیں آ رہا، زندگی گزر گئی عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، فرشتے کیا ہے، قیامت کیا ہے نہیں معلوم، تو پھر وہ ہماری زندگی میں اور دوسری مخلوق کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی، چند باتیں تھیں، اگر ہو سکتا ہے آپ کو بھی تکلیف ہوئی یا کسی اور کو تکلیف ہوئی ہو، مقصد کسی سے دشمنی ہے نہ حسد ہے، مقصد یہ ہے کہ بہتر ہو جائے، نقصان سے بچ جائے، میں بھی بچوں، آپ بھی بچو، میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے خود کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔